حضور شیر بنارس زندہ باد، فیضان قطب بنارس زندہ باد، عرف وحیدی زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ آیت کریمہ کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ حضرات، ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ جشن دستار حفظ و قرأت و فضیلت بنام عرس وحیدی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ بنائے۔ آمین۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی ایک مقدس جماعت یہاں ہے۔ الحمدللہ، تقریر علماء کے لیے نہیں ہوتی، تقریر عوام کے لیے، ورنہ مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہاں ایسے ایسے علماء کرام موجود ہیں جو ہم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کے پیچھے پیچھے ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، چونکہ دستار فضیلت کا موقع ہے، یہاں چونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، بے شک، اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں۔ بے شک، قرآن کی تعلیم ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے اتنی تعلیم جس سے وہ نماز درست کر لے۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو بطور معجزہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو واقعی جس سے دنیا عاجز رہی، جس میں سب سے پہلا معجزہ قرآن مقدس ہے، دوسرا معجزہ معراج النبی ہے، اور تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو کئی سو معجزات علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا،
لیکن آج تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے قرآن کے متعلق گفتگو کروں گا، چونکہ آج عوام قرآن سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ہمارا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے لگے رہیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان کسی کے سہارے نہیں جیتا، مسلمان جیتا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پر۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بھی کچھ اسی طرح کی کہ جس زمانے میں جو چیز عروج پاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عروج کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کرام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جادو کا زور تھا، ہر گلی چوراہے پر لوگ جادوگری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک عصا عطا فرمایا، وہ عصا کہ جس سے آپ کبھی درخت سے پتیاں جھاڑتے تھے، کبھی آپ ٹیک لگا کر آرام کرتے تھے، وہ عصا جو کبھی بکریاں چراتے تھے اسی عصا کے ذریعے سے، اور وہ عصا کبھی اژدہا بن جاتا تھا، اور فرعون کے جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ لیکن عصا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دیا تو جیسا تھا ویسے ہی آیا، سبحان نہ اللہ، چھوٹا ہوا، نہ بڑا ہوا، نہ موٹا ہوا، نہ چھوٹا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس سے جادوگر عاجز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کے جادو کو توڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ عصا عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، آہنگری کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ لوہے کے برتن بنایا کرتے تھے، ہتھیار بنایا کرتے تھے، لوہے کو آگ میں تپا کر طرح طرح کے برتن بنایا کرتے تھے، دیگ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس لوہے کو پکڑتے تھے وہ آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور جیسا برتن بنانا چاہتے تھے آپ ویسے ہی بنا دیا کرتے تھے۔ یہ لوہا جو لوہا تھا مضبوط تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم بنا دیا، جو چاہتے تھے وہی برتن آپ بنا لیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، طب یونانی عروج پر تھا۔ حکیم افلاطون، حکیم سقراط، حکیم بقراط، حکیم جالونیوس، ایسے ایسے حکیم گزرے، ایسے ایسے حکیم وجود میں آئے کہ ساری بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، لیکن 3 بیماریاں ایسی تھی کہ وہ سارے حکیم عاجز ہو گئے۔ وہ 3 بیماریوں کا علاج بھی ان حکیموں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو وہ ید بیضا عطا فرمایا کہ ان 3 مریضوں کا علاج اگر کسی نے کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ وہ 3 بیماریاں کیا تھیں؟ اندھے کو روشنی دینے والا کوئی حکیم نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ آپ انگلیاں ان کے آنکھوں میں پھیر دیتے تھے، اندھوں کے آنکھوں میں، تو روشنی آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ید بیضا عطا فرمایا کہ جس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے
کوڑی کی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی صحت یاب اسے بنا دیا کرتا تھا، اس لیے کہ کوڑی کی بیماری کا علاج نہ تو حکیم افلاطون کے پاس تھا، نہ تو سقراط و بقراط کے پاس تھا، نہ تو جالینوس کے پاس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ مردوں کو زندہ کرنا آسان کام نہیں تھا، یہ سارے حکیم عاجز تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پاؤں سے ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ 3 معجزات عطا فرمائے کہ جس سے حکیم عاجز تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر۔ ہمارے اور آپ کے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب میں تشریف لائے، رہنے دیجئے، بیٹھے، جس زمانے میں عرب میں تشریف لائے، عرب کا زمانہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان بیان و زور کا زمانہ تھا، ہر گھر ادیب، گھر گھر شاعر موجود تھا، شاعری عروج پر پہنچی ہوئی تھی، تقریری اور خطابت عروج پر تھا۔ ایسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ عرب والے بولا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دنیا والوں کو عجمی، بولنے والے ہم ہیں، دنیا والے گنگے، یہ کہا کرتے تھے کہ ساری دنیا کو وہ لوگ گنگے تسلیم کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہا کرتے تھے۔ تو بیان و تقریر کا زمانہ تھا اور گھر گھر ادیب اور شاعر پیدا ہوئے تھے۔ عربی زبان جو فصاحت و بلاغت کا مجموعہ، اپنے آپ کو وہ اتنا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اسی عرب کی دھرتی میں نازل فرمایا، اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور سارے عرب والوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے چیلنج کر دیا، فاتو بصورت من مثلی وادعوا شہداءکم۔ اے عرب والے، تم اپنے آپ کو بڑا فصیح کہتے ہو، بڑا بلیغ کہتے ہو، اپنے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہو، تو ایسی صورت میں قرآن کی ایک صورت جو چھوٹی ہے اس کے مثل لے آؤ، اور اگر خود نہ لا سکو تو جتنے تمہارے مددگار ہیں سارے مددگاروں کو بلا کر قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کرو، مگر سارے عرب کے لوگ عاجز آ گئے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ قرآن کی تعلیم یہاں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پر عمل کرایا جاتا ہے، اور یہاں سے عوام کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اسی میں تمہاری زندگانی ہے، اسی میں تمہاری بندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ قرآن مقدس عطا فرمایا، قرآن مقدس عطا فرمایا، اور دنیا والوں کو چیلنج کر دیا قرآن نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اے لوگو، قرآن کے ایک چھوٹی سی صورت کے مثال بنا کر لاؤ۔ اپنے آپ کو بڑے فصیح کہتے ہو، بلیغ کہتے ہو، ادیب مانتے ہو، زور بیان تمہارے ہاتھ میں، اگر تم اپنے زور بیان کے ذریعے سے دنیا والوں میں اپنی فوقیت منوانا چاہتے ہو تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ الاتقان، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان فی تفسیر القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا مثل لانا ان لوگوں کے بس میں ہوتا، ان لوگوں کے طاقت کے اندر ہوتا،
تو ایسی صورت میں نہ تو جنگ بدر واقع ہوتا نہ جنگ احد۔ لڑائی کرنا آسان نہیں تھا، اس سے زیادہ آسان تو قرآن کی کوئی صورت پیش کرنا تھا، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کے مثال وہ پیش نہ کر سکے، عاجز ہو گئے۔ اور جب انسان عاجز ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے مد مقابل کے سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، گفتگو اس نوک جھونک شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی صورت نوبت آ جاتی ہے۔ عرب والے نے یہی کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تبھی تو جنگ بدر پیش آئی، جنگ احد، جنگ خندق، دیگر جتنے جنگ ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کا مثل لانا ان کے بس میں ہوتا تو جنگ نہ کرتے، بلکہ قرآن کی کوئی صورت بنا کر حضور کے سامنے پیش کرتے۔ مگر قرآن نے یہ چیلنج کر دیا کہ اے لوگو لاؤ قرآن کی ایک آیت کی مثل، نہیں لا سکے اور قیامت تک نہ لا سکیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کچھ پادریوں نے قرآن کو جلا دیا، مگر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنا قرآن تم جلاؤ گے روزانہ اس سے کہیں زیادہ قرآن چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک، اور دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ کسی بھی کتاب کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہے جو قرآن مقدس کو فوقیت حاصل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، فوقیت حاصل ہے۔ اور جگہ جگہ لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جتنا ہی مخالفت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اسلام کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا ہوا اسلام نظر آتا ہے۔ لاکھ کوئی قرآن کو جلائے لیکن جلائے قرآن اس سے کہیں زیادہ چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، مضمون اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ قرآن کے تقابل کے لیے، قرآن کے مقابلے میں سارے یہود و نصارہ اکٹھا ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف آپ جگہ جگہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے اور سب نے مل کر ہزاروں نہیں لاکھوں ملین ڈالر خرچ کر کے قرآن کے ایک آیت کے مثل بنانا چاہا، کیونکہ بہت سارے لوگ اگرچہ وہ عرب کے نہیں ہیں مگر فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں۔ تاریخ میں ایک بات لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر سوروس نے قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھا جس کا نام فرقان الحق، قرآن کے مقابلے میں، اور یہود و نصارہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں ملین ڈالر دیا اس کو، اور الفرقان الحق کو چھپوایا اور دنیا والے کو یہ بتایا کہ قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ ہم قرآن کی طرح ایک کتاب مکمل لکھا ہے جس کا نام الفرقان الحق۔ اور اس فرقان الحق کو ڈاکٹر سوروس نے دنیا کے بڑی بڑی لائبریریاں جہاں ہیں وہاں بھیجا، بڑے بڑے لوگوں کو، یہود و نصارہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کے گھروں تک پہنچایا اور یہ اعلان کروایا کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں الفرقان الحق کو لکھا ہے، الفرقان الحق کو لکھا ہے، اور سب جگہ اس نے اس قرآن کے مقابلے میں جو کتاب لکھا بٹوایا۔ ڈاکٹر سوروس نے اس کتاب کو لکھا اور لکھ کر کے بٹوایا، لیکن اہل علم علماء کرام جب اس قرآن مقدس کے مقابلے میں جو کتاب لکھی گئی تھی الفرقان الحق جس کا نام تھا، جب ان لوگوں نے دیکھا، علماء اسلام نے دیکھا، علماء کرام نے دیکھا، پڑھنے کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ قرآن کے مثل ہے، قرآن کے ایک آیت کی طرح یہ پوری کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کتاب کو تم نے 7 سال کی محنت میں لکھے ہو، 7 سال کی بیجا محنت کیا، لیکن اس کتاب کو قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ تب دنیا والے کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کا مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بے شک حق، اس لیے کہ قرآن
اللہ کا کلام ہے اور وہ بے شک۔ مقدس کلام ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی عزت ہے، معاشرے میں ایک وکیل کی عزت ہے، ہمارے معاشرے میں ایک انجینئر کی عزت ہے، مگر ہمارے علماء کرام اگر آپ کے ہاں چلے جائے تو شاید آپ اتنی عزت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ آپ کان کھول کر سن لیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، بے آپ شک، ان کی سبحان عزت اللہ۔ کریں گے تو اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ سبحان اللہ، آپ ان سبحان کی اللہ۔ عزت کیجئے، اس لیے کہ غیروں کا مقابلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارے علماء کرام۔ بے شک بے شک، سبحان یہی اللہ۔ ہمارے علماء کرام ہماری رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے نظر آئے۔ مگر افسوس، آج اسلام جو آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمیں دیکھ کر نہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہمارے کردار تو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو کیا بتایا جائے، مسلمان ہیں مگر کردار اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سوامی لکشمن پرساد نے ایک کتاب لکھی، عرب کا چاند۔ سوامی لکشمن پرساد نے کتاب لکھی ہے، عرب کا چاند۔ غیر مسلم رائٹر ہے، مگر اس نے میرے نبی کی سیرت لکھی۔ اور کیسی سیرت لکھی عرب کا چاند؟ اگر آپ واقعی اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات بیان کیے گئے، سبحان اللہ۔ وہ حالات بیان کیے گئے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی نگاہ سے وہ حالات گزرے ہوں۔ سوامی لکشمن پرساد نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی سیرت لکھی کہ لوگ پڑھ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی اچھی کتاب لکھنے کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان نہیں ہوا۔ ایک انٹرویو میں لوگوں نے ان سے پوچھا، سوامی جی آپ کی کتاب عرب کا چاند پڑھ پڑھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا، لوگ پکا مسلمان بن گئے، لیکن آپ اسلام سے بہت دور ہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کی کتابیں پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جا رہے ہیں، لیکن آپ خود لکھے ہیں آپ مسلمان نہیں۔ تو سوامی جی نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کان کھول کر سنو۔ سوامی نے جواب دیا کہ واقعی میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ مسلمانوں کے نبی کی سیرت اور صورت کو جب ہم نے دیکھا اور پڑھا اور اپنی کتاب میں بیان کیا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب کتاب سے باہر نکل کر میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو جی گھبرا گیا کہ کیا یہی مسلمان ہے جس کے نبی کی یہ سیرت ہے، جس کے نبی کی یہ صورت ہے؟ آج مسلمانوں کے حالات اتنے پراگندہ ہیں، گندی حالات ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک دوسرے لوگ نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں تمہارا یہ کردار ہے، تمہارے یہ حالات ہیں کہ ہمیں دیکھ کر آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان ہوتا ہے تو نبی کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نبی کی سیرت سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات اللہ اکبر، بڑے افسوس کی اللہ بات ہے۔ اکبر۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کا حال کیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا، علماء کرام یہاں موجود ہے، آپ ان علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جب تک زمین پر رہے تو اسلام پھیلاتے رہے، لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان بنتے رہے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا پرچار نہیں کیا، بلکہ وہ گئے بھی تو مسلمان لوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام محمد کا واقعہ آپ نے پڑھا ہو، حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے شاگرد، امام اعظم کے شاگرد کا نام، ایک شاگرد کا نام امام یوسف، دوسرے شاگرد کا نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ جب تک حیات طیبہ میں رہے آپ دن رات اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یہود و نصارہ آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر وہ مسلمان بنتے رہے، مسلمان ہوتے رہے، یہود و نصارہ مسلمان ہوتے رہے۔ جب امام محمد علیہ رحمت الرضوان کا وصال ہوا، جب آپ اس دنیا سے جانے لگے
لوگوں نے تجہیز و تکفین کیا، آپ کا جنازہ اٹھا، اور جب جنازہ لے کر بصرہ کی گلیوں میں گھماتے ہوئے لے جا رہے تھے تو یہود و نصارہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اتنا ہجوم کس کا، کن کا انتقال ہو گیا ہے کہ لوگ اتنا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے جب معلوم کیا، لوگوں نے بتایا کہ یہ امام محمد علیہ رحمت الرضوان، یہ امام محمد کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو جب امام محمد کا نام سنا تو نام تو پہلے ہی سے سنے تھے کہ وہ مسلمانوں کے بہترین امام ہے، ایسے امام ہے جنہوں نے اپنے زندگی بھر اسلام کی مدد کیا، اسلام کے پیغام کو غیرتوں پہنچایا۔ جب لوگوں کو دیکھا کہ بڑا مجموعہ جا رہا ہے، ایک دوسرے کندھا لگانے کے لیے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہو کہ آج مسلمانوں کے اس امام کے جنازے میں ہم بھی کندھا لگا دیں تاکہ شاید نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ وہ غیر مسلم ہے، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں بنے گا، لیکن یہود و نصارہ جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، تاریخ بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ دوڑتے ہوئے امام اعظم امام ابو حنیفہ امام محمد کے جنازے میں کندھا لگایا، ادھر کندھا لگایا اور زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام کی حقانیت، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے، دنیا میں رہے تو بھی تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور دنیا سے گئے تو بھی لوگوں کو مسلمان بناتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، اپنے کردار کو چھوڑو، اسلامی کردار کو اپنا لو، تبھی اسلام آگے بڑھے گا۔ اگر اسلام کے ارکان کو، اسلام کے آداب کو چھوڑ کر کسی اور کے تہذیب و تمدن کو اپناؤ گے تو ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ ایمان والو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی دنیا کی تعلیم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک مسجد مدرسہ قائم رہے گا، ان لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نہیں نکالا جا سکتا۔ اولیاء کرام کے بازارات میں جب تک آپ حاضری دیتے رہیں گے، آپ کے دلوں سے اسلام کی محبت کوئی نکال نہیں پائے گا۔ اور جس دن ان دروازوں سے دور ہوتے جائیں گے تو دور ہوتے جائیں گے، اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ الحمدللہ الجامعۃ الحمیدیہ جو آج جہاں آپ حاضر ہوئے ہیں، صبح سے شام تک قرآن ہی کی تعلیم ہوتی ہے، حدیثی کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج کچھ دیر کے بعد اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو گئے، اور ایک بچہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 70 آدمی جو گنہگار ہیں ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور واقعی قرآن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس سے دنیا عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاب تعلیم کو بدلا جا رہا ہے، قرآن نہ پڑھایا جائے، جی حدیث نہ پڑھایا جائے، دنیاوی تعلیم پڑھایا جائے۔ ارے دنیاوی تعلیم کے لیے تو اسکول اور کالج موجود ہی ہیں، جس کو پڑھانا ہوگا وہ وہاں بھیج دیں گے، لیکن دینی تعلیم اگر کوئی دے رہا تو اس کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دینی تعلیم بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جب تک دینی تعلیم سے آپ لگے نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ اسلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دینی تعلیم اور بالخصوص قرآن کی تعلیم، قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ ایک واقعہ آپ سماعت کریں۔ ہمارے درسگاہوں میں یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ دن رات پڑھاتے ہیں۔ ہمارے درسگاہوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام سبع معلقہ۔ سبع معلقہ
یہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعرائے عظام کا کلام، بڑے بڑے شعرائے عظام کا کلام ہے، جو فصاحت و بلاغت اور تشبیہ، تعلیل، استعارہ، یہ سب سکھانے کے لیے مدرسوں میں پڑھائی جائے کہ یہ کتاب عرب کا بہترین فصیح و بلیغ اور ادب جو پڑھایا جاتا ہے، ادب سکھانے کے لیے سبع معلقہ پڑھایا جاتا ہے۔ سبع معلقہ ہے کیا، کیسی کتاب ہے؟ تو آپ کو میں بتا دوں، سبع معلقہ وہ 7 شاعروں کا کلام ہے عرب کی دھرتی میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، طواف کعبہ کیا کرتے تھے، طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور سال میں یا مہینے میں وہاں ایک میلہ لگتا تھا۔ میلہ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ میلہ میں ہوتا تھا کیا، جتنے بڑے بڑے شعرائے عظام ہیں وہ اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور وہاں بہترین جج مقرر کر دیا جاتا تھا جو سارے شعرائے کرام کے کلام کو سنا کرتے تھے۔ جن کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا ان کے کلام کو پاس کرتے، اور سارے عرب والوں کو یہ کہتے کہ ان کا کلام سب سے عمدہ، سب سے اچھا ہے۔ تو سونے کی پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک مہینے میں وہ میلہ لگتا تھا، بڑے بڑے شعراء کرام، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کلام کوئی سنے، ہر شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا کلام کوئی سنے اور مجھے داد و تحسین دے۔ شعراء کرام کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں، جی جی بولیں بولیں، یہ حافظ صاحب استاد یہاں کے اچھا، شعراء کرام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلام کو سنا جائے اور داد و تحسین دیا جائے۔ ایک سال میں جتنے شعراء کرام جمع ہوتے تھے، سب کے کلام کو جج صاحب دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، فصاحت و بلاغت، استعارہ، تشبیہ، ساری چیزوں کو دیکھ کر کسی ایک کے کلام کو فوقیت دیتے تھے کہ اس سال اس شاعر کا کلام سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس شاعر کے کلام کو سونے کے پانی سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا۔ اب جتنے حجاج کرام آتے تھے حج کے لیے، جتنے حجاج کرام کے علاوہ عمرہ کرنے والے آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ان کے کلام کو دیکھتے تھے، تو کلام کو دیکھ کر فخر بھی کیا کرتے تھے کہ اس سال فلاں شاعر سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ پھر دوسرے سال ہوتا تو دوسرے شاعر کا کلام پیش کیا جاتا۔ اس طرح 7 شاعروں کے کلام کو سونے کے پانی میں لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزہ کیا گیا، لٹکایا گیا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جس کا نام ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت کریمہ حضور کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور میلہ کا وقت تھا، شعراء کرام جمع ہوئے تھے اور حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام سنایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، سارے شعراء کرام وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد میلہ لگا ہوا ہے، اپنا اپنا کلام سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دی جائے تاکہ آپ کے اوپر جو قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت نازل ہوئی ہے وہ ہم پیش کر دیں، دیکھیں وہ لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ شعراء کرام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام حضور سے اجازت لے کر وہ سورت جس کو آپ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت کریمہ، یہ سورت کریمہ جو چھوٹی سورت ہے لے کر حاضر ہوئے۔ اب جب صاحبان شعراء کرام کے کلام کو دیکھتے رہے، فیصلہ کرتے رہے، آج اس سال ان کا کلام پاس ہوا، ان کے کلام کو سونے کے پانی میں لکھا جاتا۔ اتنے میں صحابہ کرام حاضر ہو گئے اور حضور پر نازل ہونے والی سورت جو سب
سب سے چھوٹی صورت ہے پیش کیا۔ جج صاحب اس کلام کو بھی دیکھیے۔ اب جب جج صاحب نے کلام کو دیکھا، صورت چھوٹی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اب جب دیکھا جج صاحب نے، نوک و پلک کو دیکھا، فصاحت و بلاغت کو دیکھا، تشبیہ و تعلیل کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب حیران ہو گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ دیا، اس سال اگر کوئی کلام اگر فصیح و بلیغ مانا جاتا ہے تو یہ سورہ کوثر مانا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو دیکھا اور سارے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا۔ اور کون سورہ کوثر کس پر نازل ہوا؟ جو دین اور مذہب میں ہمارے مخالف بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس پر نازل ہوئے ہے۔ اب یہاں جج صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے مخالف ہے، بلکہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا اور سورہ کوثر کو اس سال خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، سبحان اللہ، سونے سبحان کے اللہ۔ پانی سے لکھا دیا اور سامنے دروازے پر سورہ کوثر لکھا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن کی یہ مقدس سورت خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں۔ سال آئندہ حجاج کرام آئے، بڑے بڑے شعراء کرام آئے، شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام بنا کر کے لایا اور لانے کے بعد جج صاحب کے درمیان فیصلہ دیا۔ جج صاحب نے دیکھا، جج صاحب نے اشارہ کیا، یہ سورت کریمہ ہے، یہ دیکھیے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے اپنا کلام پیش کیا۔ جتنے شعراء کرام کلام لے کر آئے تھے سارے لوگوں کا کلام رد ہو گیا۔ اس سال بھی اگر کوئی فصیح و بلیغ کلام ہے تو سورہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و دراز سے ہانپتا کانپتا ہوا ایک شاعر آیا، انہوں نے کہا جب خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پہلا قصیدہ پڑھا، دوسرا قصیدہ پڑھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں قصیدہ پڑھنے کے بعد جب سورہ کوثر پر پہنچا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب یہاں پہنچا تو اب وہ سوچنے لگا، یا اللہ یہ کلام کیسا ہے، چھوٹی سی صورت ہے اور چھوٹی صورت ہے، اس کی مثال آج تک کوئی لا نہیں سکا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو میرے ہاتھ میں قلم دو۔ قلم دیا اور قلم دے کر کے یہ کہا کہ لاؤ۔ اب انہوں نے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اس نے کہا، اے لوگو یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے جو اس کی مثال پیش کر سکے، یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت الجامعۃ الحمیدیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اسی ردیف اور قافیہ کے بنیاد پر انہوں نے بھی کہہ دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، عاجز ہو گئے۔ اس سال بھی کوئی شاعر قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں کلام پیش نہ کر سکا، کلام نہیں پیش کر سکا۔ پھر آنے والے سال ایک شاعر دور و دراز سے آیا، اور جب دور و دراز سے شاعر آیا، آنے کے بعد وہ دیکھا، پہلا قصیدہ دیکھا، دوسرا قصیدہ دیکھا، تیسرا دیکھا، دیکھ کر پڑھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اتنا فصیح و بلیغ کلام، اتنا فصیح و بلیغ کلام۔ اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور جب سورہ کوثر پہ پہنچا، سورہ کوثر کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا، اے لوگوں مجھے قلم دو، قلم دو۔ لوگوں نے قلم دیا، پھر اس نے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ جہاں لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، اس کو گول دائرے میں گھیر دیا اور یہ لکھ دیا آگے، ولیکن ھذا کلام البشر۔ اے لوگو یہ تو پوری سورت جو 3 آیتیں پہلی لکھی ہوئی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن ما ھذا کلام البشر جہاں لکھا ہوا ہے یہ کسی بشر ہی کا کلام ہے۔
یہ کسی بشر کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پہ نازل ہوا. اس قرآن کا حافظ ابھی آپ دیکھیں گے ایک 10 سال کا بچہ ہے, 12 سال کا بچہ ہے, 15 سال کا بچہ ہے, جس کو پورا قرآن یاد ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اس بچے کے اوپر, ورنہ قرآن اتنی موٹی کتاب کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا فضل اور کرم نہ بے ہو شک جائے. بے شک بے شک سبحان یہ اللہ. قرآن مقدس کی محفل ہے, جشن دستار فضیلت بھی ہے, جشن دستار حفظ و کرت بھی ہے. آج ان بچوں کو دستار دی جائے گی کہ جو بچے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کیا اور قرآن کو پڑھنے کا بہترین طریقہ سیکھا, علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں, آج ان کے سر پر دستار رکھی جائے گی. تو ما ھذا کلام البشر, قرآن مقدس وہ کلام ہے جو اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا, بے شک پیش نہیں سبحان کر اللہ سبحان اللہ. ایک روایت ملتی ہے, امام شافعی علیہ رحمت رضوان کا نام سنا ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الرسالہ. الرسالہ امام شافعی کی بہت مشہور و معروف کتاب. الرسالہ انہوں نے لکھا, ان کے ایک شاگرد نے ایک بار نہیں 2 بار نہیں 80 مرتبہ پڑھا. شاگرد نے 80 مرتبہ رسالے کو پڑھا, اور جب 80 مرتبہ پڑھا ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ خامیاں نظر آئی. اور امام شافعی سے کہا حضور یہاں اس حرف کے بجائے اس کو لایا جائے, اس جملہ کو بدل کر اس جملہ کو بڑھایا جائے, یہ زیر کے بجائے زبر دے دیا. 80 مرتبہ پڑھا اور 80 مرتبہ شاگرد نے غلطی نکالی. شاگرد نے غلطی نکالی 80 مرتبہ, اور جب 80 مرتبہ غلطی نکالا تو غلطی نکالنے کے بعد جب امام شافعی کے بعد 80 مرتبہ پہنچے, کہا حضور یہاں یہ غلطی سمجھ میں آ رہی ہے, اس جملہ کو اس طرح نہیں اس طرح اگر لکھا جائے تو کتاب کا حسن بڑھ جائے گا, حساب کا حسن بڑھ جائے گا. امام شافعی نے کیا جواب ہوا, دعاہو, اے شاگرد چھوڑ دو, یہ امام شافعی کی کتاب ہے, کوئی کلام پاک نہیں ہے. ارے کتاب دنیا کی جتنی بھی کتاب ہے وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. اگر کوئی کتاب پاک و صاف ہے تو اس کا نام کلام الہی قرآن مقدس ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے سبحان کوئی اللہ. غلطی نہیں. تو یہ قرآن وہ کلام مقدس ہے جس میں آج تک کوئی غلطی نہ نکال سکا. آج کچھ لوگ قرآن میں خامیاں پیدا کرتے ہیں, خامیاں نکالتے ہیں. یہ خامیاں قرآن کی نہیں ہیں بلکہ اپنی خامیاں, اپنی خامیاں. عاجز آ گئے, اور جب عاجز آ گئے تو ٹیڑھے میڑھے سوال کرنے لگے, ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر سوال کرنے لگے. ارے دوستو, قرآن کا تعلیم حاصل کرنے والے کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. آئیے بخاری شریف کی حدیث سنیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, اور صحابہ کرام کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ہوا خیر الناس, اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے, سب سے اچھا انسان کون ہے. صحابہ کرام کا مجموعہ ہے. آقا دو جہاں نے صدیق اکبر کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سنو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن دوسروں کو پڑھائے, وہ سب سے اعلیٰ و افضل. سبحان اللہ. آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے کہ حفاظ کرام کو دستار فضیلت دی جائے گی, علماء کرام کو دستار سے نمایا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے علم کی تکمیل کی ظاہری طور پر, ورنہ زندگی بھر علم حاصل کرتے رہیے وہ کم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے صدیق تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے, وہ سب سے بہترین انسان. بے شک. اور یہی ایک سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے صحابی رسول ہے جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے روایت کی
حدیث سب سے زیادہ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث بیان کی وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 4 سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر حضور کی خدمت انجام دیا۔ 4 سال تک مسلسل خادم بن کر حضرت ابو ہریرہ نے خدمت دی اور آقائے دو جہاں کی روایتیں بیان کی، حدیثیں بیان کی، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ روایت اگر کسی نے بیان کیا ہے وہ ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 1000، کسی نے 2000، اور حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے 5370 حدیثیں بیان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5000 سے زیادہ حدیث اگر کوئی بیان کرنے والا وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ سے پہلے میں انتقال کر جاؤں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں موجود رہا، میرا انتقال نہیں ہوا، یا رسول اللہ آپ کا یہ خادم آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا یہ خادم اگر پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کوئی بات نہیں، چلا گیا آپ کے سامنے، لیکن یا رسول اللہ آپ پہلے رخصت ہو گئے، اب بعد میں گیا تو یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ابو ہریرہ کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ کیا کرے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر در منصور کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا یا رسول اللہ ابو ہریرہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم القرآن وعلمہ الناس، ابو ہریرہ اب تم قرآن پڑھتے رہنا، لوگوں کو پڑھاتے رہنا، تم خود قرآن پڑھتے رہنا اور لوگوں کو پڑھاتے رہنا۔ قرآن کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم قرآن پڑھتے رہنا، وَلَا تُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، ابو ہریرہ ہمیشہ یہی کام کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان الموت وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اگر موت آ جائے اور تم قرآن کی تعلیم دیتے رہے، تم کو موت آ جائے تو زارت الملائکہ قبرک کما زار بیت العتیق۔ اے ابو ہریرہ سنو، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہی پڑھیں، آج ہی فائدہ اٹھائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اسی طرح قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، تم کو موت آ جائے تو سنو، تم جنگلوں بیابان میں کیوں نہ مر جاؤ، تم کو لوگوں نے دفن کیا، زارت الملائکۃ قبرک، تیرے قبر کی زیارت کرنے کا والے دنیا کے لوگ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے، تیرے قبر کی زیارت کریں گے، اللہ کے فرشتے تیرے قبر کی زیارت کو حاضر ہوں گے، کما یزار البیت العتیق، جیسے حجاج کرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے تمہاری زیارت کریں گے، تمہارے قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے قرآن سبحان اللہ، کتنا معظم کتاب ہے، اتنا معظم کتاب ہے کہ واقعی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں قرآن پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ۔ اور خوش نصیب ہے یہاں کے لوگ، اس محلے کے لوگ کہ جہاں بچوں کی جاگیریں اپنے یہاں لگوا کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک، آئیے سبحان دارمی اللہ۔ شریف کی ایک حدیث کریمہ میں آپ کو سنا،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرید العذاب، اے لوگو سنو سنو، جب کسی محلہ میں خرافات پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس محلے میں مدرسہ ہے، بچوں کو وہ تعلیم دیا جاتا ہے، حافظ قرآن وہاں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ حفاظ کرام جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کچھ خرافاتی پیدا ہو گئے اور ایسی خرافات کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ فلاں محلے کو تباہ و برباد کر دو، اس لیے کہ وہاں کے لوگ نافرمان ہو گئے ہیں، وہ میرے فرمان کے پر عمل نہیں کرتے ہیں، جاؤ وہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو، جا کے تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آسمان سے نیچے اترتے ہیں، آسمان سے نیچے اترتے ہیں، فائزہ سمع تعلیم الصبیان القرآن، جب وہ فرشتے نیچے آئے، نیچے آتے آتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا قاری دلشاد احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت اور سے وحیدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، عذاب کے فرشتے بھیج رہا، عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، ان اللہ یرید العذاب باہل الارض، زمین والوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا۔ فَإِذَا سَمِعَ تعلیم الصبیان القرآن، جب بچے قرآن پڑھ رہے تھے وہ فرشتے عذاب لے کر نازل ہوئے، صرفا عنہم العذاب، اب وہ فرشتے عذاب لے کر نازل ہوئے اور عذاب لے کر نازل ہوئے، بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، آواز ان کی فرشتوں کے کانوں تک پہنچی کہ کوئی الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اما پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے۔ اب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عذاب نازل نہیں کیا، واپس لوٹ جاتے ہیں، واپس لوٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے اس ملک اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارے کرتوتوں سے خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اب وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اس محلے کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا کہ نہیں، محلے کے مکانوں کو تاہ و بالا کیا کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم تو عذاب لے کر نازل ہو رہے تھے لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دیے، قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، جہاں تیرا کلام پڑھا جائے وہاں عذاب نازل ہو، ہمیں حیا محسوس ہوئے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوئے۔ اے اللہ ہم عذاب نازل نہیں کیے بلکہ ہم واپس لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے تعلیم قرآن کی وجہ سے محلہ سے عذاب کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے مدرسے میں یہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور واقعی قرآن جس گھر میں پڑھایا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے مقرر آ چکے ہیں، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس ایک حدیث کریمہ سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم آج ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اے لوگو قرآن سے جڑ جاؤ، ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی معاذ الجہنی، وہ صحابی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل مما فیہ البسا والدہ تاجن یوم القیام ضوءہ احسن من ضوء الشمس الدنیا۔ اے لوگو جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ یہ سورج کی روشنی تم دیکھ رہے ہو، اس روشنی سے کہیں زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔
گویا کہ محشر کے میدان میں جب اس بچے کے باپ کو پہنایا جائے گا تاج، سارے لوگ اس باپ کو دیکھیں گے اور دنیا والے سے پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ حافظ قرآن کے باپ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمایا کہ اپنے بچوں کو کمانے کے لیے نہیں لگایا۔ اسلام میں کمانا منع نہیں ہے، لیکن پہلے دینی تعلیم دینا بچوں کو ضروری ہے۔ اگر آپ دینی تعلیم نہیں دیتے تو ایسی صورت میں آپ کا بچہ گمراہ ہوگا، اس کا عذاب اس بچے پر بھی ہوگا اور اس کے والدین پر بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ اکبر۔ بچوں کو جہاں تک ہو سکے دینی تعلیم سے مزین کیجیے۔ دنیاوی تعلیم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، مگر دینی تعلیم اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے حاصل کیا ہے تو اللہ اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں بھی روزی میں برکت دے گا، آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ بنائے گا۔ اور آپ ہی کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ 70 لوگوں کو ایک حافظ قرآن 70 گناہ گاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والدہ تاجر۔ اور ایک حدیث کریمہ، اسی سبحان اللہ۔ ہندوستان کی بات میں بتاؤں، اسی ہندوستان کا صوبہ گجرات ہے، صوبہ گجرات میں ایک مسلمان کا انتقال ہو۔ صوبہ گجرات پیارے نہیں ہوں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس وحیدی، الجامعۃ الحمیدیہ، حضور معین الدین احمد صاحب قبلہ، حضور سجادہ نسیم صاحب قبلہ، حضور شیخ طریقت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم بچوں کو دینا ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوبہ گجرات میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، اور جب اس مسلمان کا انتقال ہوا قبر کھودنے کے لیے لوگ گئے، قبر کھودنے لگے، اور جب قبر کھودنے لگے تو بغل میں جو ایک قبر تھی اس کی دیوار گر گئی۔ قبر کھودنے والے نے دیکھا کہ واقعی اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اور کفن جوں کا تو ہے جو کئی سال پہلے انتقال کیے تھے، کفن جوں کا تو ہے۔ بہرحال وہ قبر کھودنے والے نے کئی آدمی کو دکھایا کہ دیکھیے قبر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور قبر کا صاحب قبر کا کفن بالکل درست ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ آخرکار دوسرے مردے کو لایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، اور دفن دے کر لوگ جانے لگے۔ تو اب اس قبر والے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے۔ پوچھتے پوچھتے محلے میں گئے، محلے میں جانے کے بعد بتایا کہ ان کی بیوی ابھی حیات سے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر کون سا کام کرتے تھے؟ کہا میرے شوہر کا کوئی کام اچھا نہیں تھا، کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ کہ کہا کہ نہیں، کوئی اچھا کام ضرور کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تک ان کا کفن جو کا تو ہے، اور قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ لوگ ان کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جانے لگے، مٹی اٹھا کر لے جانے لگے۔ ہر سال ان کے قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے، آج بھی گجرات کے سرزمین پر وہ قبر موجود ہے۔ اب اس عورت نے بتایا میرے شوہر کا کوئی اچھا کام نہیں تھا، ہاں اتنا ضرور تھا کہ میرا شوہر ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد جب لوگ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو میرے شوہر کو بھی بڑا شوق تھا کہ کم سے کم اللہ کے مقدس کلام کو میں دیکھ لوں، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کروں۔
دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت ہے۔ بے شک، یہ سبحان مقدس اللہ، کتاب ہے۔ بے انہوں شک۔ نے کہا، اس عورت نے کیا کہا کہ میرا شوہر ان پڑھ تھے، لیکن جب فجر کے وقت لوگ تلاوت کیا کرتے تھے وہ بھی قرآن مقدس کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد قرآن کو کھول کر اس پر انگلیاں پھیرتے تھے، کہتے تھے یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی سچ ہے، یہ میرا سبحان رب کا اللہ۔ کلام ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ اس طرح کر کے وہ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا چاہتے تھے وہ تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے بعد رکھ دیا کرتے تھے۔ آج اگر ان کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے تو کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ اس کلام مقدس کی برکت ہے، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر میں خوشبو دے دیا، اور آج دنیا والے ان کے قبر سے مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوستو، سبحان اللہ۔ میری تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ آپ کے علاقے میں الجامعۃ الحمیدیہ نوریہ موجود ہے، کہیں اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے آپ سرپرست کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت علامہ الحاج پیارے میاں یہاں موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں لائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، وہ بچہ آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بخشش کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔